اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاستنزان، حدیث نمبر 6259، اردو ترجمہ۔ جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ایسے شخص کا مکتوب پکڑ لیا جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات لکھی گئی ہو تو یہ جائز ہے۔ ہم سے یوسف بن بہلول نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ادریس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حسین بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے سعد بن عبیدہ نے، ان سے ابو عبد الرحمن سلمی نے، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر بن عوام اور ابو مرثد غنوی کو بھیجا۔ ہم سب گھوڑ سوار تھے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اور جب روضہ خاک، سمکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی۔ اس کے پاس حاطب بن ابی بلتا کا ایک خط ہے جو مشرکین کے پاس بھیجا گیا ہے، اسے لے آؤ۔ بیان کیا کہ ہم نے اس عورت کو پا لیا، وہ اپنے اونٹ پر جا رہی تھی اور وہیں پر ملی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ بیان کیا کہ ہم نے اس سے کہا کہ خط جو تم ساتھ لے جا رہی ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے کجاوے میں تلاشی لی، لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط تو نظر نہیں آتا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں کہی ہے، قسم ہے اس کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تم خط نکالو ورنہ میں تمہیں ننگا کر دوں گا۔ بیان کیا کہ جب اس عورت نے دیکھا کہ وہ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہوں تو اس نے ازار باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ ایک چادر ازار کے طور پر باندھے ہوئے تھی اور خط نکالا۔ بیان کیا کہ ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اب بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میرے اندر کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آئی۔ میرا مقصد خط بھیجنے سے صرف یہ تھا کہ قریش پر آپ کی فوج کشی کی اطلاع دوں، اور اس طرح میرا ان لوگوں پر احسان ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ میرے اہل اور مال کی طرف سے ان سے مدافعت کرائے۔ آپ کے جتنے مہاجر صحابہ ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں ایسے افراد ہیں جن کے ذریعے اللہ ان کے مال اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کرائے گا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہہ دیا ہے، اب تم لوگ ان کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ کہو۔ بیان کیا کہ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ بیان کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں شریک صحابہ کی زندگی پر مطلع تھا اور اس کے باوجود کہا کہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ بیان کیا کہ اس پر عمر تعالیٰ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں اور عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ حدیث نمبر 6260، اردو ترجمہ۔ اہل کتاب کو کس طرح خط لکھا جائے؟ ہم سے محمد بن مقاتل اور ابو الحسن نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہیں ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے قریش کے چند افراد کے ساتھ انہیں بھی بلا بھیجا۔
یہ لوگ شام تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ سب لوگ ہرقل کے پاس آئے، پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور وہ پڑھا گیا۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہرقل عظیم روم کی طرف سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد، حدیث نمبر 6261، اردو ترجمہ۔ خط کس کے نام سے شروع کیا جائے؟ لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیع نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ انہوں نے لکڑی کا ایک لٹھا لیا اور اس میں سوراخ کر کے 1000 دینار اور خط رکھ دیا۔ وہ خط ان کی طرف سے ان کے ساتھی قرض خواہ کی طرف تھا۔ اور عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے لکڑی کے ایک لٹھے میں سوراخ کیا اور مال اس کے اندر رکھ دیا، اور ان کے پاس ایک خط لکھا: فلاں کی طرف سے فلاں کو ملے۔ حدیث نمبر 6262، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اپنے سردار کو لینے کے لیے اٹھو۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے امامہ بن سہل بن حنیف نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ قریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معاذ کو ثالث بنانے پر تیار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لینے کو اٹھو، یا یوں فرمایا کہ اپنے میں سب سے بہتر کو لینے کے لیے اٹھو۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی قریظہ کے لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہو کر قلعے سے اتر آئے ہیں، اب تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے وہی فیصلہ کیا جس فیصلے کو فرشتہ لے کر آیا تھا۔ ابو عبداللہ مصنف نے بیان کیا کہ مجھے میرے بعض اصحاب نے ابو الولید کے واسطے سے ابو سعید رضی اللہ عنہ کا قول علی کے بجائے الحکمہ نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 6263، مصافحہ کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھلایا تو میری دونوں ہتھیلیاں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان تھیں، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ اٹھ کر بڑی تیزی سے میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا، اور توبہ کے قبول ہونے پر مجھے مبارکباد دی۔ ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا مصافحہ کا دستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ضرور تھا۔ حدیث نمبر 6264، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حیوہ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 6265،
اردو ترجمہ: دونوں ہاتھ پکڑنا۔ اور حماد بن زید نے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سیف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسخبر و ابو معمر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھلایا، اس وقت میرا ہاتھ اور وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا، اس طرح سکھایا جس طرح آپ قرآن کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم خطاب کا صیغہ کے بجائے اس طرح پڑھنے لگے، السلام علی النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان کی حدیث نمبر 6259 سے 6265 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔